بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، کیا حال چال ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو، ہم سبوں کو اپنے حفظ امان میں رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آئیے اللہ کے خوف سے متعلق واقعات میں واقعہ نمبر 2 درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اندھیرے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا فعل۔ نضر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک مرتبہ دن میں اندھیرا چھا گیا۔ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس قسم کی چیزیں پیش آتی تھیں؟ انہوں نے فرمایا، خدا کی پناہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ذرا سی ہوا تیز ہو جاتی تھی تو ہم لوگ قیامت کے آ جانے کے خوف سے مسجدوں میں دوڑ جاتے تھے۔ ایک دوسرے صحابی ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آندھی چلتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ فائدہ: آج کسی بڑے سے بڑے حادثہ، مصیبت، بلا میں بھی مسجد کسی کو یاد آتی ہے؟ عوام کو چھوڑ کر خواص میں بھی اس کا اہتمام کچھ پایا جاتا ہے؟ آپ خود ہی اس کا جواب اپنے دل میں سوچیں۔ واقعہ نمبر 3 سورج گرہن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو فکر ہوئی کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل فرمائیں گے، کیا کریں گے، اس کی تحقیق کی جائے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عادت شریفہ تھی کہ جب کوئی نیا حادثہ یا موقع پیش آتا تو وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع فرماتے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل فرماتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی ہر موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی اور طریقے کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آگے، جو حضرات اپنے اپنے کام میں مشغول تھے چھوڑ کر دوڑے ہوئے آئے۔ نوعمر لڑکے جو تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے ان کو چھوڑ کر لپکے ہوئے آئے تاکہ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت کسوف کی نماز پڑھی جو اتنی لمبی تھی کہ لوگ غش کھا کر گرنے لگے۔ نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے اور فرماتے تھے، اے رب، کیا آپ نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں فرما رکھا کہ آپ ان لوگوں کو میرے موجود ہوتے ہوئے عذاب نہ فرمائیں گے اور ایسی حالت میں بھی عذاب نہ فرمائیں گے کہ وہ لوگ استغفار کرتے رہیں۔ سورہ انفال میں اللہ جل شانہ نے اس کا وعدہ فرما رکھا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ جب کبھی ایسا موقع ہو اور آفتاب یا چاند گرہن ہو جائے تو گھبرا کر نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ میں جو آخرت کے حالات دیکھتا ہوں، اگر تم کو معلوم ہو جائیں تو ہنسنا کم کر دو اور رونے کی کثرت کر دو۔ جب کبھی ایسی حالت پیش آئے، نماز پڑھو، دعا مانگو، صدقہ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ بوجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دین کی باتوں کو پھیلائیں، شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔